Assalamu alaikum students. Today we are going to start our sixth chapter of Pakistan studies, and in sixth chapter we will discuss in detail about culture of Islamic Republic of Pakistan. And in today's lecture we will discuss in detail about ancient Indus Valley civilization. But initially we will discuss what culture does means and about its importance. ثقافت کا مفہوم اور اہمیت. کسی قوم کی شناخت اس کی ثقافت سے کی جاتی ہے. کسی قوم کے افراد جب مدتوں ایک سرزمین پر مل جل کر رہ رہے ہوں تو ان کے ہاں مشترکہ قدریں، رسم و رواج، انداز زندگی، آئلی قوانین، تفریحات، کھیل، فنون اور مجلسی زندگی کے اصول دیکھے جا سکتے ہیں. یہی خصوصیات اس قوم کو دوسری قوم سے مختلف اور ممتاز بناتی ہے. اس قوم کے افراد اپنی ان خصوصیات سے لگاؤ رکھتے ہیں. زندگی کے مختلف پہلوؤں میں وہ اپنی پسند کے مطابق رویوں کو مستحکم کرتے ہیں اور فنون لطیفہ یعنی شاعری، مصوری، فن تعمیر، موسیقی، خطاطی اور زبان کو پروان چڑھاتے ہیں. پھر وہ بتدریج اپنے رہن سہن، رسومات اور لباس وغیرہ کو ارادی اور غیر ارادی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. یہ تمام عناصر مجموعی طور پر ایک ثقافت کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. تہذیب و ثقافت کی صورت انہی عناصر پر بنیاد رکھتے ہوئے ابھرتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی مختلف قومیں بڑی حد تک اپنی اپنی جداگانہ ثقافتی خصوصیات رکھتی ہیں. کوئی قوم جتنی پرانی تاریخ کی حامل ہوتی ہے اس کی ثقافت اتنی ہی مضبوط اور ہمہ گیر ہوتی ہے. فرد کسی قوم کی ثقافت کی بنیادی اکائی ہے. افراد مل کر اپنے مقاصد، قدروں اور اصولوں کا تعین کرتے ہیں. ایک وسیع علاقے یا ایک بڑی قوم میں چھوٹی چھوٹی ذیلی علاقائی ثقافتیں بھی موجود ہوتی ہیں جو مل جل کر ایک بڑی اور مرکزی ثقافت کو ترتیب دینے میں معاون ثابت ہوتی ہیں. ثقافت ایک کل ہوتی ہے اور کسی علاقے میں رہنے والے انسانوں کے ارادی اور غیر ارادی افعال کی بدولت پروان چڑھتی ہے اور یوں ان لوگوں کے عقائد، رسم و رواج، علوم و فنون، قوانین اور معاشرتی رویے اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ انسانی ثقافت جو ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی، انسانی کلچر کی ابتدا کیسے ہوئی. تو آج کل انسان گاؤں، قصبے، شہر اور ملک بنا کر مشترکہ زندگی گزارے اور ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. ثقافت اور تہذیب جو آج دکھائی دیتی ہے ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی. ہزاروں سال پہلے انسان جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے تھے. زندگی، مال اور عزت کے تحفظ کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا. رفتہ رفتہ شعور بیدار ہوا، انسان نے دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا شروع کیا. وہ منظم ہوئے اور انہوں نے کچھ قواعد و ضوابط کو اپنانا شروع کر دیا. یوں تہذیب و ثقافت کا آغاز ہوا. یہ عمل دریاؤں کے قریب بسنے والے انسانوں میں زیادہ تیزی سے ابھرا. بتدریج کھیتی باڑی کا تصور پروان چڑھا اور انسانوں نے مستقل بستیاں بنا کر رہنے کا انداز اپنا لیا. ایسی ثقافتیں دریائے سندھ، دریائے نیل اور دریائے دجلہ و فرات کے کنارے پھیل گئیں. دریاؤں کی وادیوں میں پانی کی موجودگی نے ثقافت کو ابھارا. آبپاشی نے زراعت کے لیے راہ ہموار کی. دریاؤں نے اپنی وادیوں میں زرخیز مٹی بچھائی اور یوں منظم، مہذب اور محفوظ دور شروع ہوا. موجودہ پاکستان کے ضلع ساہیوال کے قریب ہڑپا کے مقام پر کھدائی کی گئی
تو ہزاروں سال پرانی تہذیب کے آثار ملے۔ اسی طرح ضلع لاڑکانہ کے قریب موہنجو داڑو کے مقام پر کھدائی کے نتیجہ میں بہت پرانی تہذیب کا پتہ چلا۔ اسی طرح مصر اور عراق کے ممالک میں بھی قدیم آثار دریافت ہوئے۔ وادی سندھ، وادی نیل اور وادی دجلہ و فرات میں انسانی ثقافتوں کی ابتدا ہوئی۔ 5000 سال پہلے ان وادیوں میں بسنے والے لوگ تہذیب و تمدن، مذہب، رسم و رواج اور مخصوص طرز زندگی کے حامل تھے۔ ان ہی علاقوں سے ثقافت اور تہذیب کے رنگ دوسرے علاقوں اور افراد تک پہنچے اور آج ہمیں ایک مہذب ماحول پوری دنیا میں نظر آتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے قدیم وادی سندھ کی تہذیب و ثقافت جو ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، اس کے بارے میں ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے۔ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جس وسیع علاقے کو سیراب کرتے ہیں وادی سندھ کہلاتا ہے۔ وادی سندھ دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے اور یہ تہذیب تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ یہ بات پاکستانی قوم کے لیے قابل فخر ہے کہ موجودہ انسانی تہذیب کا آغاز ان کے علاقے سے ہوا۔ عراق اور مصر میں بھی اس کی ہم عصر یعنی کہ اسی پیریڈ میں کی جو تہذیبیں تھیں، سویلائزیشنز تھیں، اس کی جو کنٹمپریری کلچر سے سویلائزیشنز تھیں ان کو فروغ حاصل ہوا۔ 1922 میں موجودہ صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ سے 27 کلومیٹرز کے ڈسٹنس پر ایک انگریز ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل کی نگرانی میں موہنجو داڑو کے ٹیلوں کی کھدائی کی گئی۔ اسی دوران یہ عمل جو تھا پنجاب کے شہر ساہیوال سے 24 کلومیٹرز کے فاصلے پہ ہڑپا کے ٹیلوں میں دہرایا گیا۔ دونوں باقاعدہ اور منظم طور پر آباد شہر تھے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ شہر 5000 سال سے بھی پہلے آباد کیے گئے اور تقریباً 2500 سال پہلے تباہی کا شکار ہو گئے۔ دونوں دریا کے کنارے واقع تھے، اوور دا بینک آف ریور۔ گمان ہے کہ سیلابوں نے تباہی مچائی۔ موہنجو داڑو کے معنی مردوں کا شہر ہے۔ دونوں شہر ایک دوسرے سے تقریباً 650 کلومیٹرز کے ڈسٹنس پر ہیں۔ دونوں شہروں میں نمایاں ہم آہنگی ہے۔ ایک طرح کی وہاں پہ کھدائی کے دوران جو چیزیں دستیاب ہوئی ہیں ان میں سملر ٹائپ آف تھنگس جو ہے نا وہ ملی ہیں۔ تو ان میں جو چیزیں دستیاب ہوئی ہیں ان میں ہتھیار، زیورات، جو اور گندم، جانوروں کے جو اسکیلیٹنز تھے، کپڑے، برتن، مجسمے اور کھلونے شامل ہیں۔ ملنے والی اشیاء سے اس دور کے انسانوں کی ثقافت اور تہذیب و تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ ان کے عقائد، رسم و رواج، پیشوں اور طرز زندگی کے بارے میں بڑی مفید معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ کھنڈرات سے فن تعمیر اور شہروں کی ساخت کا علم ہوا ہے۔ گھر، سڑکیں، نالیاں، حمام اور مارکیٹس ان شہروں میں موجود تھیں۔ گلیاں کھلی، چوڑی، سیدھی اور خوبصورت تھیں۔ اکثر گلیوں کی چوڑائی 33 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ گھر، نالیاں، گلیاں اور سڑکیں پختہ اینٹوں سے بنائی گئی تھیں۔ بعض گھر کچی اینٹوں کے بھی تھے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھا جاتا تھا۔ حفظان صحت کے اصول اپنائے جاتے تھے۔ گندے پانی کی نکاسی کے لیے بنائی گئی نالیوں کو اوپر سے کور کیا جاتا تھا، ڈھانپا جاتا تھا۔ روشنی اور ہوا کے گزر کا خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا۔ اناج کو محفوظ رکھنے کے لیے گودام تعمیر کیے جاتے تھے۔ کپاس کی کاشت ہوتی تھی کیونکہ سوتی کپڑا پہننے کا ثبوت ماہرین کو کھدائی کے بعد ملا۔ چرخے سے ملتی جلتی مشین بھی کھدائی کے دوران نکلی جس سے کپڑے کی موجودگی کا مزید ثبوت ملا۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردوں کو دفنانے کا بھی رواج تھا۔
اسٹوڈنٹس ابھی ہم قدیم وادی سندھ کی خصوصیات جو ہیں کریکٹرسٹکس وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ قدیم وادی سندھ کی تہذیب میں تعمیرات کس طرح سے کی جاتی تھیں، کنسٹرکشن پیٹرنز کیا تھے۔ وادی سندھ کی قدیم تہذیب شہری تھی۔ موہنجو داڑو اور ہڑپا ہم عصر شہر تھے، کنٹمپریری سٹیز تھے، اور دونوں میں بہت سی ملتی جلتی خصوصیات تھیں۔ دونوں رقبے کے لحاظ سے بڑے اور کافی گنجان آباد شہر تھے، پاپولیٹڈ تھے۔ فن تعمیر قابل تعریف تھا۔ شہروں کو باقاعدہ بازاروں، گلیوں اور محلوں کی صورت میں بسایا گیا تھا۔ گھروں میں پانی کی نکاسی کا عمدہ بندوبست تھا۔ پکی نالیاں تھیں جو اوپر سے کورڈ ہوتی تھیں۔ گھر کشادہ اور ہوادار تھے۔ پختہ اور کچی دونوں اقسام کی اینٹیں استعمال کی گئی تھیں۔ سڑکیں اور گلیاں چوڑی اور سیدھی تھیں۔ گھروں کے اندر غسل خانے تھے اور محلے میں حمام بنائے گئے تھے، یعنی کہ پبلک باتھس کا بھی ارینجمنٹ تھا۔ عمارتوں کے فرش پختہ اینٹوں کے بنے ہوئے تھے۔ تعمیرات کا عمدہ اور پختہ ذوق ہر جگہ جھلکتا تھا۔ ہڑپا یا موہنجو داڑو اگر ہم وزٹ کریں تو آثار قدیمہ دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کھدائی کے بعد گلیاں اور بازار، مکانات اور دیگر عمارتیں جو ہے وہ ایز اٹ از جو ہے وہ باہر نکل آئی ہیں، جو 5000 سال پہلے کے باسیوں کے ذوق اور شعور کا پتہ دیتی ہیں۔ کنویں بھی وہاں سے دریافت ہوئے ہیں جن سے پانی کی باہم رسائی کے انتظام کا پتہ چلتا ہے۔ گھروں کے نیچے بیسمنٹس کا بھی انتظام تھا۔ تہہ خانے بنائے جاتے تھے کیونکہ یہ دونوں جو سٹیز ہیں موہنجو داڑو اور ہڑپا، وہ جو ہے ان کا جو کلائمیٹ ہے وہ ایکسٹریم ہے۔ گرمیوں میں شدید گرمی ہوتی ہے اور سردی کم عرصہ کے لیے آتی ہے لیکن شدید ہوتی ہے۔ تو موسم کی شدت سے بچنے کے لیے گھروں میں تہہ خانوں کا بھی انتظام کیا جاتا تھا، بنائے جاتے تھے، اور تہہ خانوں میں پھر روشنی اور ہوا کی گزر کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا۔ قدیم تہذیب فن تعمیر کے حوالے سے بہت جو ہے وہ ترقی یافتہ یہ لوگ تھے، دونوں سٹیز کے، موہنجو داڑو کے بھی اور ہڑپا کے بھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ مزید کیا اس کی کریکٹرسٹکس ہیں تو کپاس بونے اور کپڑا تیار کرنے کے بھی شواہد ملے ہیں۔ قدیم تہذیب سے وابستہ لوگ روئی اور کپڑے کے استعمال سے پوری طرح آشنا تھے۔ بعض بت اور مجسمے جو کھدائی کے بعد دریافت ہوئے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ شال اوڑھنے اور سلا و لباس پہننے کے ثبوت بھی ملے ہیں۔ ایسے اوزار بھی ملے ہیں جن سے روئی کاتی جاتی تھی۔ لباس پر ایمبرائڈری اور بیل بوٹے کا کام بھی کیا جاتا تھا۔ سلائی اور کڑھائی کے فن سے اس دور کے لوگوں کے فیشن اور شوق کا پتہ چلتا ہے۔ خواتین لہنگا اور چادر استعمال کرتی تھیں۔ خواتین میں زیورات کا استعمال عام تھا۔ کھدائی کے بعد کئی قسموں کے زیورات ملے ہیں، مثلاً ہار، بالیاں، انگوٹھیاں اور چوڑیاں وغیرہ۔ جواہرات کا استعمال بھی کیا جاتا تھا جو کہ پروبیبلی وسطی ایشیا سے امپورٹ کیے جاتے تھے۔ ہاتھی کے دانت سے زیورات بنانے کا رواج بھی تھا۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے کھلونے تیار کیے جاتے تھے جو عموماً مٹی کے بنے ہوتے تھے۔ جانوروں اور انسانوں کے مجسمے اور ڈیلی یوز کی چیزوں کے نمونے بھی تیار کیے جاتے تھے۔ مٹی کی بنی ہوئی گڑیا بھی دریافت ہوئی ہیں۔ گھوڑے اور رتھ کی طرح کے کھلونے بھی کھدائی کے بعد ملے ہیں۔ رتھ سے ثابت ہوا کہ قدیم لوگ پہیے کے استعمال سے آشنا تھے۔ کھلونوں کی موجودگی سے معاشرتی زندگی میں خاندان اور بچوں کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ قدیم باشندے کانسی، تانبے اور ہاتھی دانت کے استعمال سے واقف تھے۔ اگر ہم ان کی روزمرہ کی گھریلو اشیاء کا جائزہ لیں
البتہ لوہے کے بارے میں ان کے علم کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ گھر میں استعمال ہونے والے جو برتن تھے وہ تانبے اور کانسی کے بھی بنائے جاتے تھے۔ زیادہ تر برتن عام مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ مٹی کے پیالے، گھڑے، تھالیاں، مٹکے اور دیگر ظروف بڑی تعداد میں کھدائی کے بعد نکالے گئے۔ ہاتھی دانت اور جانوروں کی ہڈیوں سے بنی ہوئی اشیاء بھی ملی ہیں۔ یہ اشیاء آج بھی ہڑپا اور موہنجو داڑو کے جو میوزیمز ہیں، کیونکہ دونوں لوکیشنز پہ وہاں پہ میوزیمز بنائے گئے ہیں، جو کہ کھدائی سے چیزیں جو نکلی ہیں وہاں پہ رکھی گئی ہیں۔ ابھی آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہے۔ اور وہاں پہ اگر آپ وزٹ کریں، اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کالجز یا یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اسٹڈی ٹورز پہ وہاں پہ جاتے ہیں، تو آپ وہاں پہ وہ خود بھی جا کے وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے بڑے عجائب گھروں میں بھی کھدائی کے بعد حاصل ہونے والی اشیاء عام لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھی گئی ہیں، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں، طلبہ و طالبات، ان کا مشاہدہ کر کے وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے بارے میں بڑی قیمتی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جنگی ہتھیار کس طرح کے وہ استعمال کرتے تھے، تو وادی سندھ کے قدیم باشندے تلوار، نیزے، بھالے، تیر کمان، کلہاڑی، خنجر، آری، چاقو جیسے جنگی آلات سے آگاہ تھے، اور یہ ہتھیار زیادہ تعداد میں دریافت نہیں ہوئے۔ کانسی اور تانبے کے ہتھیاروں سے جنگ کی جاتی تھی۔ وسطی ایشیا سے آنے والے حملہ آوروں نے علاقہ پر آسانی سے قبضہ کر لیا اور مقامی باشندوں کو شکست دے کر یا تو غلام بنا لیا یا پھر ان کو برِ صغیر کے دوسرے حصوں میں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ اور یہ لوگ جو تھے وہ جنگی امور میں زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ان کے ہتھیار تھے یہ اتنے زیادہ نقصان دینے والے نہیں ہیں۔ بہت قریب سے اگر کوئی شخص آپ کے قریب آئے گا، اسی صورت میں آپ اس کو ان ہتھیاروں سے اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو اتنے زیادہ یہ لوگ ڈیولپڈ نہیں تھے وار سائنسز میں، تو اس سے ان کے امن پسند ہونے کا بھی پتہ ملتا ہے۔ وہ لوگ جنگوں میں رتھ کا استعمال بھی کرتے تھے۔ رتھ کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ رتھ جو ہے وہ ویل ٹائپ ایک جو ہے وہ ان کے ہاں دریافت ہوا ہے۔ اگر ہم وادی سندھ کے لوگوں کی ٹریڈ کے بارے میں، تجارت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے تجارتی تعلقات دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے تھے۔ وہ اپنی اشیاء انہیں بھیجتے اور ان کے ہاں ملنے والی اشیاء درآمد کرتے تھے۔ تانبا، کانسی، ٹین اور چاندی کے استعمال سے وہ لوگ واقف تھے، لیکن یہ اشیاء وادی سندھ میں مہیا نہیں تھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ باہر سے منگواتے تھے، یہ امپورٹ کرتے تھے، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے تجارتی روابط مختلف علاقوں میں تھے، جیسے افغانستان، وسطی ایشیا، ایران اور خراسان کے علاقوں میں بسنے والے لوگوں سے ان کا لین دین تھا۔ کھدائی میں ملنے والی اشیاء میں بہت سارے جواہرات بھی ملے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی اقسام کے زیورات کا بھی استعمال کیا جاتا تھا، تو یہ چیزیں بھی دوسرے ایریاز سے ہی منگوائی جاتی تھیں۔ تو ماہرین نے انہی حقائق کی بنیاد پر یہ اندازہ لگایا کہ وہ تجارت سے بخوبی آگاہ تھے اور اپنی وادی سے باہر کا تجارتی سفر بھی کرتے تھے۔ اگر ہم ان کے اعتقادات کا جاننے کی کوشش کریں، اس کے بارے میں دیکھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کھدائی جب کی گئی تھی تو بہت سارے بت برآمد ہوئے تھے، اور بتوں کی وجہ سے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ بت پرست تھے۔ پتھروں اور دھات کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کی جاتی تھی۔ سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کا بھی رواج تھا۔ وہ اپنے مردہ افراد کو زمین میں دفن کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ مشترکہ طور پر عبادت کرنے کے لیے مخصوص عمارتیں بھی بنائی گئی تھیں، جس طرح سے ہمارے ہاں مساجد ہیں، ہم وہاں پہ 5 وقت کی نماز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو اسی طرح ان کے ہاں بھی عبادات مشترکہ طور پہ کرنے کا رواج تھا، اور باقاعدہ اس کے لیے وہ الگ سے عمارات بھی
بناتے تھے۔ جانور اگر دیکھیں کہ وہاں پہ کون سے دریافت ہوئے کھدائی کے دوران یا شواہد ملے جانوروں کے بارے میں، تو مچھلی، بھینس، خرگوش، سانپ، ہاتھی، گینڈے اور شیر سمیت کچھ جانور اس دور میں پائے جاتے تھے، کیونکہ ان جانوروں کی شکلیں دیواروں اور مختلف مہروں پر بنائی گئی تھیں، مختلف سٹیمپس پر بنائی گئی تھیں۔ پتھر اور تانبے کی بنی ہوئی مہروں پر جانوروں کی تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان جانوروں کی موجودگی سے آگاہ تھے اور اپنی روزمرہ زندگی میں ان کا استعمال کرتے تھے۔ مچھلی، شیر اور گینڈے کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ وہ شکار سے بھی رغبت رکھتے تھے۔ خوراک کس طرح کی وہ استعمال کرتے تھے؟ تو جو گندم، مچھلی اور کھجور ان کی خوراک تھی۔ کھیتی باڑی سے کافی حد تک آگاہ تھے، جو گندم اور کپاس بوتے تھے۔ کھجور کی گٹھلیاں بھی کھدائی کے دوران دستیاب ہوئیں۔ مچھلی پکڑنے کا سامان بھی ملا، جس سے ان لوگوں کی خوراک کا پتہ چلتا ہے۔ اناج کے گوداموں کی تعمیر کا سراغ بھی موہنجو داڑو اور ہڑپا کی کھدائی کے بعد ملا ہے کہ یہ باقاعدہ اس کو سٹور کیا کرتے تھے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ ترقی یافتہ اور مہذب تھے۔ تو اب ہم نے اس کے بعد جو ہے وہ گندھارا تہذیب کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑی سی اس کی تفصیلات ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ وادی سندھ کی قدیم تہذیب 5000 سال پہلے سے موجود تھی۔ وسطی ایشیائی علاقوں سے آنے والے گروہوں اور لشکروں نے وادی سندھ کی ثقافت میں اپنے رنگ بھی شامل کیے۔ کشن خاندان کے مہاراجا کنشک کے دور میں گندھارا آرٹ کو بہت عروج حاصل ہوا۔ گندھارا کا علاقہ وادی سندھ کے نارتھ میں واقع ہے۔ راول پنڈی سے پشاور تک کا علاقہ گندھارا کہلاتا ہے اور اس کا جو مرکزی شہر تھا وہ ٹیکسلا تھا۔ 2500 سال پہلے گندھارا تہذیب و ثقافت کا ایک اعلیٰ اور ممتاز مرکز تھا۔ ٹیکسلا یہاں تعلیمی سہولیات بھی بہت معیاری تھیں۔ ٹیکسلا میں یونیورسٹی موجود تھی جہاں دور دراز سے علم کے متلاشی آتے اور فیض یاب ہوتے تھے۔ ثقافتی اعتبار سے 2500 سال پہلے کا زمانہ گندھارا میں بڑا ہی اہم اور منفرد تھا۔ علم و حکمت کے علاوہ مختلف فنون میں بھی وہ لوگ ماہر تھے۔ سنگ تراشی کا فن خصوصاً نمایاں تھا۔ اس دور کی عبارات لکھی ہوئی پائی جاتی ہیں۔ گندھارا کی تہذیب کو حملہ آوروں نے آ کر بہت نقصان پہنچایا۔ ایران، وسطی ایشیا اور یونان سے آنے والے لشکروں نے گندھارا آرٹ کو تباہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ مقامی لوگوں کو اپنے فنون سے بھی آگاہ کیا۔ ان علاقوں سے آنے والے لشکریوں کے ہمراہ اہل علم، اہل حرفہ اور فنکار بھی آئے اور یوں گندھارا میں مختلف تہذیبوں کے ملاپ سے نئے نئے اثرات مرتب ہوئے۔ یونانیوں نے مجسمہ سازی کے فن پر گہرا اثر ڈالا۔ روزمرہ زندگی کے مختلف پہلو بھی متاثر ہوئے۔ مقامی آبادی نے لباس، خوراک اور رہائش کے حوالے سے نئے طور طریقے دیکھے۔ عمارتوں کی تعمیر اور آرائش کے امور بھی بدلے اور وادی سندھ کی تہذیب و ثقافت میں یونانی اور دیگر علاقوں کے رنگوں کا اضافہ ہوا۔ گندھارا آرٹ کے مختلف ادوار کے نمونے پاکستان کے عجائب گھروں میں رکھے گئے ہیں۔ یونانی اور وسطی ایشیائی اثرات قبول کر کے مقامی آبادی نے
جو فن پارے تخلیق کیے وہ بھی عجائب گھروں میں موجود ہیں، میوزیمز میں موجود ہیں۔ کثیر تعداد میں بڑے ہی نادر نمونے ٹیکسلا کے میوزیم میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ٹیکسلا راولپنڈی سے 40 کلومیٹرز کے ڈسٹنس پہ ہے، جہاں ہر سال کثیر تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح مشرق و مغرب کے حسین امتزاج پر مبنی قدیم تہذیب و ثقافت کا مشاہدہ کرنے آتے ہیں۔ تو کل کی کلاس میں اور کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پاکستان کا جو ثقافتی ورثہ ہے، پاکستان اور پاکستان کا جو کلچر ہے، اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔